السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے وہ کون کون سی چیزیں اور کون سے کام ہیں جن سے ہمارا روزہ نہیں جاتا۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے چند ایسے مسائل پیش کریں گے جو بہت اہم ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، بھول کر کھایا پیا یا جماع کیا تو روزہ فاسد نہ ہوا، خواہ وہ روزہ فرض ہو یا نفل، اور روزے کی نیت سے پہلے یہ چیزیں پائی گئیں یا بعد میں، مگر جب یاد دلانے پر بھی یاد نہ آیا کہ روزے دار ہے تو اب فاسد ہو جائے گا، بشرطے کہ یاد دلانے کے بعد یہ افعال یہ کام واقع ہوئے ہوں، مگر اس صورت میں کفارہ لازم نہیں۔ مسئلہ نمبر 2، کسی روزے دار کو کھاتے ہوئے یا پیتے ہوئے دیکھے تو یاد دلانا واجب ہے، یاد نہ دلایا تو گنہگار ہوا، مگر جب کہ روزے دار بہت کمزور ہو کہ یاد دلائے گا تو وہ کھانا چھوڑ دے گا، اور کمزوری اتنی بڑھ جائے گی کہ روزہ رکھنا دشوار ہوگا، اور کھا لے گا تو روزہ بھی اچھی طرح پورا کر لے گا اور دیگر عبادتیں بخوبی ادا کر لے گا، تو اس صورت میں یاد نہ دلانا بہتر ہے۔ بعض مشائخ نے کہا کہ جوان کو دیکھے تو یاد دلا دے اور بوڑھے کو دیکھے تو یاد نہ دلانے میں حرج نہیں، مگر یہ حکم اکثر کے لحاظ سے ہے کہ جوان اکثر قوی اور ہیلدی ہوتے ہیں اور بوڑھے اکثر کمزور، اور اصل حکم یہ ہے کہ جوانی اور بڑھاپے کو کوئی دخل نہیں بلکہ قوت و ضعف کا لحاظ ہے، لہٰذا اگر جوان اس قدر کمزور ہو تو یاد نہ دلانے میں حرج نہیں، اور بوڑھا قوی ہو تو یاد دلانا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 3، مکھی یا دھواں یا غبار حلق میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ وہ غبار آٹے کا ہو کہ چکی پیسنے یا چھاننے میں اڑتا ہے، یا غلے کا غبار ہو، یا ہوا سے خاک اڑی، یا جانوروں کے کھر یا ٹاپ سے غبار اڑ کر حلق میں پہنچا، اگرچہ روزہ دار ہونا یاد تھا، اور اگر خود قصداً دھواں پہنچایا تو فاسد ہو گیا، جبکہ روزے دار ہونا یاد ہو، خواہ وہ کسی چیز کا دھواں ہو اور کسی طرح پہنچایا ہو، یہاں تک کہ اگر بتی وغیرہ سے خوشبو سلگتی تھی، اس نے منہ قریب کر کے دھوئیں کو ناک سے کھینچا، روزہ جاتا رہا۔ یوں ہی حقہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر روزہ یاد ہو اور حقہ پینے والا اگر پیے گا تو کفارہ بھی لازم آئے گا۔ مسئلہ نمبر 4، بھری سینگی لگوانا یا تیل یا سرما لگایا تو روزہ نہ گیا، اگرچہ تیل یا سرمے کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو بلکہ تھوک میں سرما کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سینگی لگوانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سینگی لگانی ہوتی ہے پہلے اس جگہ کو تیز دھار آلے یعنی استرے وغیرہ سے زخم لگاتے ہیں، پھر کسی جانور کے سینگ کا چوڑا حصہ زخم پر رکھ کر اس کا باریک حصہ اپنے منہ میں لے کر زور سے چوستے ہیں، پھر اس سوراخ کو آٹے وغیرہ سے بند کر دیتے ہیں، پھر جب اکھیڑتے ہیں تو فاسد خون نکل جاتا ہے۔ سینگی لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 5، بوسہ یا کس لیا مگر انزال نہ ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹا، یوں ہی عورت کی طرف بلکہ اس کی شرمگاہ کی طرف نظر کی مگر ہاتھ نہ لگایا اور انزال ہو گیا، اگرچہ بار بار نظر کرنے یا جماع وغیرہ کے خیال کرنے سے انزال ہوا، اگرچہ دیر تک خیال جمانے سے ایسا ہوا، ان سب صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 6، غسل کیا اور پانی کی خنکی اندر محسوس ہی، یا کلی کی اور پانی بالکل پھینک دیا، صرف کچھ تری منہ میں باقی رہ گئی، تھوک کے ساتھ اسے نگل گیا، یا دوا کوٹی اور حلق میں اس کا مزہ محسوس ہوا، یا کان میں پانی چلا گیا، یا تنکے سے کان کھجایا اور اس پر کان کا میل لگ گیا، پھر وہی میل لگا ہوا تنکا کان میں ڈالا، اگرچہ چند بار کیا ہو، یا دانت یا منہ میں خفیف چیز بے معلوم سی رہ گئی کہ لعاب کے ساتھ خود ہی اتر جائے گی اور وہ اتر گئی، یا دانتوں سے خون نکل کر حلق تک پہنچا مگر حلق سے نیچے نہ اترا، تو ان سب صورتوں میں روزہ نہ ٹوٹے گا۔